سب کا دوست، سب کا ہمدرد اور سب کا پالنہار، سخیوں کا شہر کراچی، جس نے سپنوں میں سنہرے خواب سجائے روشن مستقبل کی تلاش میں ملک بھر سے آنے والے ہر پاکستانی کو ہمیشہ محبت اور شفقت سے اپنی آغوش میں سمیٹا ہے۔ اس شہر نے کبھی کسی اپنے ہم وطن کو تنہا نہ چھوڑا اور نہ ہی کبھی کسی کو مایوس کیا۔ یہ شہر سب کی داد رسی اور غم گساری میں ہمیشہ سے پیش رہا، مگر آج خود یہ شہر زخموں سے چور تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، مگر شاید ہمیشہ کی طرح سے اس کے آنسو پوچھنے والا، اسے ہمدردی سے گلے لگانے والا اور اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں۔ چاروں طرف سے ڈاکوؤں اور اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں یہ ارغمال اس شہر کے مکین روز لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اور سرے راہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ روز معصوم شہریوں کا لہو سرے عام سڑکوں اور گلی محلوں میں بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ میرا بچہ اٹھ جا، میری جان اٹھ جا دے۔ ہر پل چاروں طرف خوف و ہراس کی فضا طاری ہے، جس سے پہلے سے زوال پذیر کاروباری سرگرمیاں اور رونقیں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں، مگر افسوس اہل اختیار و اقتدار کی جانب سے کوئی مؤثر اور ٹھوس اقدامات سامنے آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی سنجیدہ منصوبہ بندی۔ آخر پائیدار اور مستقل بنیادوں پر امن کیسے قائم ہو اور ان جرائم پیشہ عناصر کی مکمل بیخکنی کیسے ممکن ہو؟ ہمیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہوں گے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے کیا کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ پہلے یہ جاننا اور پھر ان مسائل کا پائیدار بنیادوں پر حل تلاش کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے جیسے لوگ مذہب اور روحانی رہنمائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ منفی اثرات اور اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ روش حلال و حرام اور صحیح اور غلط کے درمیان لکیروں کو دھندلا دینے کے باعث بنتی ہے، جس سے انتہا پسندانہ اور مجرمانہ رویے پروان چڑھتے ہیں اور یوں سماجی بدامنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور معاشرے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو یا کوئی معاشرہ جو مذہب سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنی اخلاقی اقدار کو کھو دیتا ہے، اور اپنی اخلاقی اقدار کو جب کھوتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ کر کے تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مذہب جو ہے وہ ہمیں اعلیٰ اخلاقی اقدار تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاقی کریمان ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے ان کے نیک برتاؤ ہیں۔ جب ہم مذہب سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی تمیز نہیں رہتی کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتے، اور ہم آہستہ آہستہ ایک اسٹیپ کر کے ہم حلال سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں جو ہم اپنی آسائشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے بائی ہوک اینڈ کروک، ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہم اس کو جو ہے انفیئر مینس میں کر رہے ہیں یا ہم اس کو پراپر وے میں کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز ناجائز سارے ذرائع اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان اسی وجہ سے رشوت اور سود اور اس طرح کے قمار اور اس طرح کے جوئے کے جو ہے بازار گرم ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان کی ہوس جو ہے ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ تنزلی کے شکار ہو جاتا ہے جب وہ مذہبی تعلیمات کو چھوڑتا ہے۔ جس طرح سے کہ انسان جب مذہب سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پھر وہ تمام رذائل اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے اس کے اندر اینگرنیس آ جاتی ہے، جیسے اس انزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ معاشرے سے ایک جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسانوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور بس وہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے جا کے کرے، اور یہاں تک انسان پہنچ کر جاتا ہے کہ وہ چوری چکاری اور جو ہے چھینا جھپٹی اور اس ڈکیتی اور رہزنی اور اس چیز کو بھی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس وہ چاہتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوں اور دوسرے لوگوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرے اور سلطنتیں اور مملکتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور ظلم جو ہے یہ عدل کا اپوزٹ ہے، کہ ہم جب معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، مساوات نہیں ہوگی، عدم توازن ہوگا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسلام کے اندر جو معیار تھا اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دی بیسٹ امنگس یو ان دا سائٹ آف اللہ از ہی ہو فیئرس اللہ دی موسٹ۔ تو میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اکرام والا وہ ہے جو تقوی میں یعنی اللہ سے ڈرنے میں زیادہ ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ عدل کرے گا، احسان کرے گا اور نیکی والا معاملہ کرے گا۔ اسلام کے بہت سارے اصول ہیں، اس میں سے ایک ہے رزق حلال، کسب حلال،
حدیث شریف میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ ہے، جو محنت کر کے کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو جب ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے اور ہم نے سمجھا کہ بس ہمیں تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو اور ہم نے جب لگژریس لائف کی طرف گئے، ہم نے سمجھا کہ سب کچھ جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، تو ہم نے پھر انسان نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو انفیئر مینس تھے ان کو بھی یوز کرنا شروع کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اور ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اس وقت جو شہر کراچی کی اگر آپ بات کریں تو اسٹریٹ کرائمز نہ صرف شہر کراچی میں بلکہ اور بھی ہمارے دیگر جو شہری علاقے ہیں پاکستان کے دیگر، وہاں پر بھی جو ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہو رہی، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو لسٹ حلال اور عقل حلال کی جو ہے ہمیں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے۔ یہ اسلام کے ان سنہری اصولوں پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے چوری کر کے بھی جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ سب سے اہم جو ذمہ داری بنتی ہے وہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے، یعنی حکومت ہے، جو لوگ اقتدار میں ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی فلاحی ریاست، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ ہے، تو اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے۔ سیدنا عمر فرماتے تھے کہ دریا فرات کنارے کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہمیں ضرورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہمارے حکمران جو ہیں ان کی تعلیمات سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں۔ اور صرف حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ وزیر اعظم بن جائے، کوئی ڈپٹی وزیر اعظم بن جائے، کوئی عہدے بانٹنا مطلب وہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی خدمت کرنا اصل یہ تھا۔ تو آج ہماری یہ ہو گیا کہ فرنجز انجوائے کرتے ہیں۔ حکومت میں آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ سب چیزیں جو ہے ریسورسز ہمارے ہاتھ میں، ہم اس کو جیسے چاہے یوٹیلائز کریں فار پرسنل انٹرسٹ، بلکہ ہمیں جو ہے چیزوں کو لوگوں کے ویلفیئر کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضرورت پوری کرنا، کہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے کھانے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت کھانا ہے، صحت ہے اس کے بعد ان کی، اس کے بعد تعلیم ہے ان کی۔ تو یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پرووائڈ کرے۔ جب وہ حکومت اس کام میں فیل ہوتی ہے، جب ہی دیکھیں جب جس شخص کا کم از کم پیٹ بھرا ہوا نا، اس وقت تک وہ اس پہ نہج پہ نہیں جائے گا کہ وہ جرم کرے، اور پھر اگر وہ کرے گا تو اس کی سزا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسٹریٹ کرائمز میں اضافے کی ایک وجہ نفسیاتی عوامل کی ایک پیچیدہ کیفیت کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جو انسان میں بچپن سے ہی اسے نظر انداز کیے جانے، احساس کمتری اور سماجی ناانصافی کی وجہ سے پروان چڑھتی ہے۔ جب کسی معاشرے میں افراد کو بنیادی ضروریات اور مواقع تک رسائی سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے حالات سے نمٹنے کے لیے مجرمانہ سرگرمیوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ہر مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ہی ممکن ہے، جبکہ بگاڑ کا ایک اہم عنصر نا امیدی اور مایوسی کا احساس بھی ہے، جو دائمی غربت، بے روزگاری اور سماجی پسماندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ بیسیکلی جب آپ کہتے ہیں نا وائی دیر از اے رائز ان اسٹریٹ کرائم، اور کیا وجہ ہے کہ سم پیپل آر ٹرننگ ٹوورڈز کرمنل ایکٹس، تو اس میں بیسکلی دیر آر مینی ریزنس، مطلب ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اٹس ناٹ ون فیکٹر۔ تو ملٹیپل فیکٹرز میں اگر ہم دیکھا جائے، فار ایگزامپل پرسن ہمسیلف کی اپنی کیا کیریکٹر ہے، اس کی کیریکٹر بلڈنگ کیا ہے، اس کے مورل ایشوز، ویلیوز کیا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، اس ڈائریکشن میں جانے کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بچپن میں اس کی پیرنٹس نے یا اسکول نے یا محلے والوں نے دیکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس میں یہ طبیعت موجود ہوگی آف ورکنگ آن دا رانگ ڈائریکشن۔ تو آئی ووڈ سے کہ بیسکلی کوئی شخص اچانک کھڑے ہو نہیں سوچتا کہ مجھے آج ڈاکو بن رہا ہے، بیسکلی ماضی کہ کچھ حالات اور حال اس چیز کو مجبور کرتا ہے کہ بندہ اس ڈائریکشن کی طرف جائے۔ سو دیر آر ملٹیپل ریزنس، وی کی ناٹ سے دیر از ون ڈیفینٹ ریزن۔ تو نفسیات کے لحاظ سے ایز آئی سیڈ ارلیئر، جیسے سائیکالوجی میں اگر دیکھا جائے تو جس کے اندر کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے، فار ایگزامپل بچہ جو ہے نا اسکول میں رپورٹڈ ہے کہ زیادہ ابیوزر تھا، مار پٹائی کرتا تھا، لڑائی جھگڑا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اگر بچپن میں ہی یہ چیزیں نظر آ رہی تو ہائی چانسز ہے کہ وہ اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر جو ہم بیماری میں کہتے ہیں، وہ ایسا کام کرے گا جو سوسائٹی کے نارمز کے خلاف ہو۔ اچانک ایز اے سیڈل کوئی شخص اٹھ کر نہیں خرابی کی طرف جاتا ہے، ماحول اس خرابی کو پرورش بھی کرواتا ہے۔ اگر سوسائٹی اس شخص پر، اس بچے پر نظر رکھے جب وہ چھوٹا تھا اور اس وقت اس کی تربیت میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے، اور بچوں کی لائف میں پازیٹیو انڈیویجولز بھی ہو، پازیٹیو فگرز، اب ٹی وی کھول کر دیکھیں تو آپ کے پاس جو رول ماڈلز ہیں وہ کس کارٹونز آپ کس قسم کے بن رہے ہیں۔ آپ کے کارٹون میں زیادہ تر ریفلیکشن اگر دیکھا جائے ایگریشن بڑی ہائی ہے، ہیومن
ویلیوز کارٹونز میں کم ہونے لگا ہے. تو بچوں کارٹون سے پہلے سیکھتے, پھر آپ اپنے گیمز کو دیکھ لیجئے, جتنے بھی گیمز آن لائن ہیں اس میں بھی ایگریشن کا ہی اسپارک ہو رہا ہے. نہیں, بچہ بچپن سے سیکھ رہا ہے کہ ایگریشن سے, جبر سے ہر معاملہ حل ہو جائے گا. پھر معاشرے میں قدم اٹھاتا ہے, جب وہ محلے میں دیکھتا ہے, سڑکوں میں دیکھتا ہے کہ ہر جگہ یہ زور زبردستی کا معاملہ چل رہا ہے, معاشرہ اس بچے کو سکھا رہا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے. تو جب وہ کسی اسٹیٹ میں آتا ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کوئی دیر از نو سلوشن اور پھنس جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے فائنینشیل ایشوز, اس میں وہ سمجھتا ہے کہ دیٹ از دا اونلی سلوشن, کیونکہ بچپن سے بھی اس نے یہ چیز سیکھی ہوتی. بیسکلی ایز آئی سیڈ ارلیئر, بچپن بچے کا کس طرح گزارا ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس بچپن میں اس کے بڑوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بڑے بچے کو کس انوائرمنٹ میں ایکسپوز کرے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. اسکول میں کیا ایکسپوجر ہو رہا ہے وہ بہت اٹس ایکچولی اسٹیپ بائی اسٹیپ بچے کے, جو ہم کہتے ہیں نا, بچے جب دنیا میں آتا ہے اس کا دماغ بالکل خالی پلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اب وہ اس میں جو لکھ رہا ہے وہ صرف آبزارو کرے فرام دا انوائرمنٹ. آبزارو کرنے کے بعد جب اس کو لگتا ہے دس از دا اونلی وے ٹو سالو دا پرابلم, پھر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے آٹومیٹکلی. تو جہاں پر ہم کہہ دیں کہ ایک طرف حالات نے اس کو اس طرف لے کر گیا, اس دوسری طرف یہ کہ اس نے زندگی میں اپنے بڑوں سے کیا سیکھا ہے. نمبر 1, بڑے جو ہے جب ایشوز لائف میں آتے ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا وہ بھی اگریسو ہوتے ہیں, کیا وہ بھی مطلب نگیٹیوٹی لے کر آتے, کیا وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے, کیا وہ پیس پروموٹ کرتے ہیں ہمارے بڑے. پھر اسی طرح سے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں وہاں کا ایز اے سیڈ ارلیئر ماحول کس قسم کا ہوتا ہے. آج کل بچوں کا موبائل گیجٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا, دیر آر گریٹ یوزرز آف موبائل. اب موبائل میں کون سے چینلز کو ایکسیس کر رہے ہیں, کون سے سائٹس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے سیڈلی اسپیکنگ کیپ چیک بیلنس تو ہے ہی نہیں, نہ پیرنٹس کا موبائل کے بیلنس پر ہم چیک کریں, نہ جہاں پر چیک ہونا چاہیے وہاں چیک ہو رہا. تو بچہ ہر جگہ پر آزماتا ہے, آزما کر وہ سیکھتا ہے کہ جہاں زور زبردستی ہو, جہاں پاور ہو, جہاں تشدد ہو, وہاں پر بات مان جاتی ہے. تو تہذیب کی جب بات کی جائے نا تو ہمیں پتہ ہے پاکستان کا جو اپنا ثقافت ہے اس میں صرف پیار, محبت, بھائی چارہ, امن, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, برداشت کرنا, ایک دوسرے کو جگہ دینا, وہ ہمارا تہذیب ہے. مطلب ہماری تہذیب میں اگر لچک ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو قربان کرو سامنے والے کی زندگی میں مسکراہٹ لانے کے لیے, یہ ہمارا تہذیب ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اپنے بچوں کو جو تہذیب ایکسپوز کریں وہ یہ کہہ کہ بیٹا جاؤ اور اپنا دکھاؤ. اپنا دکھاؤ کا لینگویج ہے کہ آپ دب کیوں گئے, آپ نے جی کیوں کی, آپ نے اپنا آواز کیوں نہیں اٹھایا. نہیں, آپ بچہ اگر آ کر کہے گا فلاں شخص نے ہمیں چھیڑا یا ڈانٹا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا محلے داری اتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر بچہ رات کو یا دن کو کسی کے ساتھ غلط کرتا تھا تو محلے والے آ کر اس کو سمجھاتے تھے. اب یہ کہ محلے والے سمجھائے تو گھر والے کہتے ہیں آپ نے کس حق پر اس کو سمجھایا. تو فیملی ویلیوز بھی امپورٹنٹ ہے, کمیونٹی ویلیوز بھی امپورٹنٹ ہے. نہ فیملی کمیونٹی کو سپورٹ کرے, نہ کمیونٹی فیملی کو سپورٹ کرے, یہ ڈسٹینس بڑھ رہا ہے. بیسکلی وہیں ٹاک اباؤٹ اسٹریٹ کرائمز کا رائز کیوں ہو رہا ہے بیسیکلی. سو دا پرسن ایز اے سیڈ ارلیئر کہ جو کرمنل ایکٹ میں انگیج ہے, میں بار بار وہی چیز دہراتی ہوں, انسان ہے اشرف المخلوقات, ہمارا درجہ بہت اونچا ہے. جب انسان سمجھ لے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا لیتا, ہمیں چاہتا ایک بے ضرر پتھر بنا لیتا, ہمیں چاہتا سورج چاند ستارہ بنا لیتا. اللہ نے ہمیں ایک انسان کیوں تخلیق کیا ہے؟ کیونکہ رب کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جس سے ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. تو جو زندگی میں حالات آتے ہیں انسان کو مولڈ کرنے کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کوئی میٹل ہے, آپ اس کو کوئی شیپ کرنا چاہ رہے تو آپ باقاعدہ اس کو آگ میں ڈال کر اس کو کریں گے, پھر وہ شیپ پر آئے گا. اسی طرح سے دا تھنگ از کہ پرابلمس ان لائف آتے ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ ایک بہترین مضبوط شخصیت بن کر آئیں. اب آپ کی مرضی اس شخصیت کی بجائے آپ دکھ میں بیٹھے رہو اور آپ اپنے آپ پر نگیٹیوٹی لے کر آؤ اور آپ اپنے آپ کو دلائل دو کہ یار میں ٹوٹا پھوٹا شخص ہوں, مجھے تو کبھی زندگی کچھ ملی نہیں تھی. بھائی زندگی تو ملی تھی آپ کو, ٹھیک ہے. تو ان دی اینڈ پازیٹیو اپروچ از ریکوائرڈ. آپ کو دنیا والا پازیٹیو اپروچ نہ دے, پک اپ دا قرآن, ریڈ دا لائف آف پروفٹ پیس بی اپن ہم. صحابہ کرام, ان کا ٹف ٹائم تھا, ان کو تو پیٹ میں کھانا نہیں تھا, پتھر لے کر گھومتے تھے. ہماری زندگی میں ایسا ٹائم آیا, اللہ نہ کرے, جو ہم پتھر لے کر سو رہے ہیں. کھجور پر توکل کرتے تھے. بھائی بھوک لگا, کہیں گے بڑی بڑی باتیں نہیں, آپ دین اٹھا کر دیکھیں ان کی زندگی میں فاقہ آیا تھا.
ان کی زندگی میں غربت تھا مگر ایمان کی غربت نہیں تھی. ہمارے یہاں ایمان اور غربت آگے. اگر ایمان کو مضبوط کریں گے تو فاقے کی حالت میں بھی ہم اللہ کو تلاش کریں گے. ان کو جب تلاش کریں گے دل کو تسلی ہوگا تو ہمارا دماغ صحیح راستے پر چلے گا. سو آئی ایم دا فیکٹر کہ آپ کچھ بھی کر لیں, ان دی اینڈ اٹ از یور چوائس کہ آپ کون سے لائف ڈائریکشن کو لیں. آپ کی مرضی آپ کرمنل اوفینس کریٹ کریں اور آپ کی مرضی آپ کرمنل کو روک کر آپ کے نہیں یہ راستہ پہ میں نہیں چلوں گا, میں صراط المستقیم پر چلوں گا اور ایسے راستے پر چلوں گا. اس کے لیے آپ محنت کرو, اسکل انہانس کرو, خود کوشش کرو, اللہ کے دروازے بابا ٹھک ٹھک دو, راستے کھل جائیں گے. توکل کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا, برداشت ہمیں خود اپنے اندر لانا پڑے گا. تو پھر آپ کے اندر ایک مزاج آئے گی کہ یو ہیو ٹالرنس, آپ اپنا بیسٹ دیں گے اینڈ یو ول گیٹ دا بیسٹ ان دی اینڈ. کراچی پاکستان کا معاشی ہب اور میگا سٹی ہے. یہ شہر ہمیشہ سے ملک کے معاشی استحکام میں سب سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس شہر نے ہمیشہ سے ہی ملک بھر کے لوگوں کو کھلے بازوؤں سے اپنی شفقت بھری آغوش میں سمیٹا. تاہم ارباب اختیار و اقتدار کی جانب سے اس شہر کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور اس کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک روا رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج سخیوں کا یہ شہر ہر زاویے سے تباہ حالی اور ابتری کا شکار ہے. شہر کراچی جو ہے یہ تقریباً 65% ریونیو جنریٹ کرتا ہے پورے پاکستان کے لیے اور 90% ریونیو جنریٹ کرتا ہے صوبہ سندھ کے لیے. اور لازمی بات ہے کہ پاکستان چلتا کراچی سے ہے, معاشی انجن کراچی میں ہے اور اصل پاکستان کی شناخت بھی شہر کراچی ہے. اور صوبہ سندھ میں بھی مین شہر ہے یہ, لیکن اس کی اہمیت کو اس طریقے سے سمجھا نہیں جا رہا. کراچی کو مطلب ایک سونے کے انڈا دینے والی مرغی ہے, لیکن جس کا وقت آتا ہے, جس کا بس چلتا ہے, وہ اس کو مرغی کو ذبح کرنے کے چکر میں رہتا ہے. اس کو دانہ کو ٹھیک نہیں کھلاتا. کراچی کو اس کا حق دیا نہیں جاتا, صرف لیا جاتا ہے. اس سے کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہوتا جو حکومتوں میں آتے ہیں. ملک کی جو مجموعی پیداوار ہے اس میں کراچی کا حصہ کم از کم 30 یا 40% ہے. جو 35 سے 40 ہزار ارب کی آپ کی روپے کی جو جی ڈی پی ہے, اس میں آپ کا کنٹریبیوشن اگر 30 سے 40% ہے کل, جو ہر سال جو مختلف اجناس ہیں, شعبہ خدمات ہیں یا جو صنعت ہے, اس سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کی جو لاگت بنتی ہے اس کو ملک کی مجموعی پیداوار کہتے ہیں. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہیں, نیشنل جو ہے وہ اسے گروتھ کا جو پیمانہ کہیں, تو میرے خیال میں یہ 2-3 فگرز ایسے ہیں. پھر سندھ میں کم از کم کراچی کا کنٹریبیوشن 90 سے 95% ہے. زیادہ تر ٹیکسز یہیں سے وصول ہوتے ہیں, باقی تو کہیں سے خال کوئی ایک ٹیکس کسی کا لیا, کوئی ٹیکس لیا نہیں لیا, ساری چیزیں برابر. کراچی ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار دیتا ہے, کاروبار کے مواقع دیتا ہے اور لوگوں کے لیے سایہ بن کر ان کو یہاں پر تحفظ فراہم کرتا ہے. سرمایہ تحفظ چاہتا ہے. اگر کراچی کے اندر بڑے پیمانے پر بزنس موجود ہے, یہ بزنس ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے پوری طرح محفوظ نہ کیا جائے. مجھے افسوس ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر جو بدامنی ہے تو کراچی کا تاجر, کراچی کا سرمایہ کار, کراچی کا شہری قطعاً غیر محفوظ ہے. شہر کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز نہ صرف شہریوں کے لیے جان لیوا اور تشویشناک ہیں بلکہ شہر کی معاشی ترقی کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہیں. ڈکیتی, راہزنی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات شہر کی معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کو متاثر کر رہے ہیں. پائیدار اقتصادی ترقی پائیدار امن کی بنیاد کے بغیر ناممکن ہے. حکومت اور اسٹیک ہولڈرز کو اسٹریٹ کرائمز کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے, درپیش مسائل کو حل کرنے, قانون کے نفاذ کو بہتر بنانے اور فوری انصاف کو یقینی بنانے کو ترجیح دینی چاہیے. کراچی کی معیشت اور معاشی سرگرمی میں بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ کرائمز جو ہے نا اس پہ قابو پایا جائے. کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائمز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے.
اگر آپ ریشو دیکھیں کڈنیپنگ کے ریشو دیکھیں, آپ اسٹریٹ کرائمز کے ریشو دیکھیں, آپ اسنیچنگ کے ریشو دیکھیں, تو وہ پچھلے کافی مہینوں سے انکریز ہوا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اسٹریٹ کرائم کے اندر جو دکانیں ہیں اس کے اندر کسٹمر نہیں آتا, وہ ڈر جاتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر مجھے کوئی لوٹ لے, میرے سے موبائل اسنیچنگ کر لے, میرے پیسے چلے جائیں. آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر آدمی بڑا محتاط ہے, اور آج کل جو اسٹریٹ کرائم کی واردات اتنی زیادہ جو بڑھ رہی ہیں اس سے معاشی سرگرمیاں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. مارکیٹوں میں سیل بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, اور جو پرچیزنگ پاور لوگوں کی ویسے ہی کم تھی مہنگائی کی وجہ سے, وہ اسٹریٹ کرائم کے ڈر سے اور کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹوں میں معیشت کا برا حال ہے. دکاندار بجلی کا بل پیمنٹ کرے یا کرایہ دے یا اپنے ملازمین کی تنخواہ دے, یہ اب ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے جو ایکسپینسز ہے اس کو میٹ کر سکے, اتنی اس کی سیل نہیں ہے. وہ سیل ڈاؤن ہونے کی سب سے بڑی وجہ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم. اسٹریٹ کرائم جو ہے اس پر قابو پانا اگر نہ پایا گیا تو ہماری مارکیٹیں ویران ہو جائیں گی. مسلمہ اصول ہے معیشت کا کہ امن ہوگا تو پھر چمن بھی ہوگا. جس شہر کو آپ امن دے دو گے اس کی معیشت بھی فروغ پائے گی اور وہاں کاروباری صورتحال بہتر ہوگی. جہاں پر بھی بدامنی ہے تو بالکل ایسے ہی کہ جلتے ہوئے گلشن میں پھول نہیں کھل سکتے. تو کراچی میں یہ تو پورا آشوب شہر رہا ہے, اس کا ماضی بہت زیادہ ایک خراب یعنی امن کے حوالے سے بہت زیادہ ایک تشویشناک صورتحال رہی ہے. تو کراچی کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوئے یہاں پر حالات, یا اسٹیبل ہونے نہیں دیے گئے. میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے شہر کی کہ یہاں دوسرے شہروں کی بنسبت کرائم کا ایک سبب ہی مختلف ہے. یہ کرمنلز پالے جاتے ہیں, مضبوط لوگ ہیں, سیاست میں بھی ہیں, غیر سیاسی بھی ہیں, چور, ڈاکو, لٹیرے, نوسر باز, یہ سارے کراچی شہر کا رخ کرتے ہیں. اور کراچی شہر میں آنا جانا اس طرح ہے جیسے کاروباری لوگ آتے ہیں, ان کا بھی کاروبار ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ جو وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جب بھی کام کیا اس پر وہ کامیاب ہوئی اور کرائم کم ہوا. کراچی میں دیکھیے بھتہ, اغوا برائے تاوان, دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ اور یہ اسٹریٹ کرائم, یہ اس کا ایک زمانے میں ایک عروج تھا ان تمام جرائم کا. یہ 2008 کی بات ہے. تو اس کو قابو کس نے پایا؟ وفاقی ادارے نے, پاکستان رینجرز کی کاوشوں سے, کارکردگی سے. جب انہیں اختیارات دیے گئے تو وہ بہتر طور پہ انہوں نے اپنی کارکردگی کا اظہار کیا. دیکھیں رینجرز کے اختیارات سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ وفاق سے اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری اختیارات لیتے ہیں. رینجرز بلا تخصیص پکڑتی ہے, رینجرز نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا. اب پولیس میں تو آپ ایک کال کرتے ہیں, بڑے سے بڑا مجرم چھوٹ جاتا ہے اور ڈانٹ بھی پڑتی ہے تھانے دار کو کہ جب ہمارا آدمی تھا تو آپ نے کیوں اسے روکا. جبکہ رینجرز یا وفاقی لا انفورسمنٹ ادارے وہ کوئی روح اور رعایت نہیں کرتے. انہیں فعال کرنے میں گردن جو پکڑی جاتی ہے, جب کوئی ڈاکو, لٹیرا, چور, اچکا وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ ہاتھ پڑتا ہے پھر ان لوگوں پہ جو اس کے سرپرست ہیں. تو یہ ایک سبب ہے کہ کراچی میں جرم ختم نہیں ہوتا. جب تک کراچی میں وفاقی لا انفورسمنٹ اداروں کی بااختیار شکل میں ان کی فعالیت نہیں ہوتی, کراچی میں امن قائم نہیں ہو سکتا. دیکھیں کراچی, میں نے آپ کو بتایا کراچی میں جو وہ حالات نہیں ہیں, پھر بھی جو پہلے حالات تھے سن 2013 میں یا اس سے پہلے, جو بتہ گیری تھی, جو اغوا برائے تاوان تھا, جو کرائم تھا, جو دہشت گردی تھی, وہ چیز نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم میں جو ہے اضافہ ہوا. کچھ سالوں میں بھی کچھ جو نگراں حکومت آئی اس میں تھوڑا اس میں اضافہ ہوا. اس سے پہلے حالات بہتر ہوئے تھے. اغوا برائے تاوان کی چیزیں جو ہے وہ کم ہوئی تھی, بتے کی کم ہوئی تھی, اسٹریٹ کرائم میں بھی جو ہے کمی ہوئی تھی. لیکن ابھی جو یہ جو نیا جو سلسلہ شروع ہوا تھا پہلے وہ بڑا ہے. اصل وجہ میں بتاؤں آپ کو, میں اسٹریٹ کرائم میں جو لوگ جو ملوث ہیں وہ ہیں
وہ یہاں کے شہری نہیں, کراچی کے لوگ نہیں ہیں, وہ باہر سے لوگ آ کے کرائم کرتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں. وہ ایک تو سرویلنس کا نظام ہونا چاہیے کراچی میں, سرویلنس کا نظام کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے کراچی میں آ جاتا ہے منہ اٹھا کے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی جو ہے ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کراچی کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر میں ایک بڑی اچھی ساکھ ہے کاروباری حضرات, کیونکہ تمام یہاں پورٹ بھی ہے, انڈسٹریز بھی ہے, ہول سیلر بھی ہیں, سارے مینوفیکچرز یہاں پہ بہت سارے ہیں. اس وجہ سے کراچی کا ایک الگ ہی نام ہے. تو اس کی اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کراچی کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. اچھا, پھر دوسرے کراچی کے اندر جو باہر بیرون شہر سے جو سامان لینے کے لیے آتے ہیں ان کا آنا بھی بند ہو گیا, کیونکہ وہ بھی لوٹ رہے ہیں بیچارے کہ وہ وہاں سے اترتے ہیں ٹرک اڈوں سے, بسوں کے اڈوں سے یا ٹرینوں سے, تو وہاں سے بھی لوٹا ماری ہوتی ہے, ان کی جیب کاٹ لی جاتی ہے یا نوٹ چھین لیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کاروباری حضرات کو یہ بھی بڑا ایک فرق پڑ رہا ہے کہ بیرون شہر کے اندر سے جو خریدار آتے ہیں وہ آنا بند ہو رہے ہیں. اس میں اب ایک اور مسئلہ بھی آ گیا ہے, جو آن لائن ڈلیوریاں جو ہو رہی ہیں, جو آن لائن کاروبار ہو رہا ہے, تو بائکیا وغیرہ ہے, دوسرے اور ذرائع ہیں جن کی وجہ سے جاتا ہے, تو وہ بھی لوٹ رہے ہیں, ان کے بھی موبائل چھینے جاتے ہیں, سامان چھینے جاتے ہیں, تو وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اقدام کے, تاکہ یہ سچویشن کنٹرول ہو جائے. کراچی شہر اسٹریٹ کرائم میں خطرناک حد تک اضافے کی وجہ سے خوف اور عدم تحفظ کی لپیٹ میں بری طرح سے جکڑا ہوا ہے. شہر کے صنعتی اور کاروباری حلقے جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. راہزنی, ڈکیتیوں اور تشدد کے بڑھتے واقعات شدید خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں, جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب بہت سے کاروباری, تاجر اور صنعتکار اپنے کام اور سرمایہ کو سمیٹ کر دوسرے شہروں اور بیرون ملک منتقل کرنے پر مجبور ہیں. اگر امن ہوگا تو معیشت چلے گی. کراچی پورے ملک کی اکانومی پاکستان کے ذریعے چلتی ہے, تو کہاں جائے گا کاروباری طبقہ, انڈسٹریلسٹ چاہیے, وہ کوئی نہیں چل رہا. اور ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھتے کی پرچیاں آتی تھیں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا تھا, اب تو سرعام نہ تو گولی مار دیتے ہیں. سب سے کم بات کہ کسی شخص کو اگر بینک سے پیسے بھی نکالنے جانا ہوتا ہے نا, 50,000 بھی, تو وہ سوچ کے نکلتا ہے کہ میں واپس زندہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. اور اس کے علاوہ اگر جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی اپنے آپ کو جان کو تحفظ نہ سمجھ رہے ہوں, وہ اپنے مال پہ تحفظ نہ سمجھ رہے ہوں, وہ اپنے مزدوروں کا تحفظ نہ سمجھ رہے ہوں, ہر طرف سے تھریٹس ہوں ان کو, اور انہیں نہیں پتا ہو کہ اگر میں فیکٹری جاؤں گا راستے میں لٹ جاؤں گا, میں فیکٹری سے واپس آتے ہوئے لٹ جاؤں گا, میرا کیشیئر لٹ جائے گا, میرا سٹاف لٹ جائے گا, بات سمجھتا ہوں. تو اس لیے یہ اسٹریٹ کرائم اتنا مطلب ایک خوف کے ماحول میں آپ کاروبار بھی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. خوف کے ماحول میں آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. تو اس اسٹریٹ کرائم نے میں سمجھتا ہوں کہ یرغمال بنایا ہوا ہے ہماری ذہنوں کو, ہماری سوچوں کو, کہ نکلتے ہوئے بزنس مین فیکٹری میں بیٹھے, پیچھے سے پریشان ہے میرا بچہ اسکول سے جائے گا, اللہ کرے خیر سے آ جائے, میری بیٹی مارکیٹ گئی, اللہ کرے خیر سے آ جائے, بیگم گروسری کرنے گئی, اللہ کرے خیر سے آ جائے. اور ان کا جو ایک معیشت کا پہیہ وہ صحیح اس لیے بھی نہیں چل پا رہا کہ امن و امان نہیں ہے. اوورآل دیکھیں اسٹریٹ کرائم کا اوورآل امپیکٹ پڑتا ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر, کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے, لا اینڈ آرڈر خراب ہے. اور جہاں بھی لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے وہاں اکنامک ایکٹیویٹی پیچھے جاتی رہتی ہے, لا اینڈ آرڈر کا گراف اوپر جاتا رہتا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کا گراف نیچے جاتا رہتا ہے. اس لیے اس میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے جب فگرز آ رہے ہوتے ہیں جی یہ لوٹ گیا, یہ لوٹ گیا, یہ قتل ہو گیا, یہ مارا گیا, اب تو صورتحال یہ ہے کہ چھینتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں, جان سے مار دیتے ہیں. ہو جا کے انہیں پتہ ہے کہ انہیں پکڑے گا کوئی نہیں, ایسے جاتے ہیں جیل سے, ایسے آتے ہیں, ایسے جیل جاتے ہیں, ایسے آتے ہیں. میں تو چشمدید گواہ ہوں اس کا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اتنی صنعتیں یہاں سے کیپٹل فلائی کر گیا, انڈسٹری فلائی کر گئی, ٹیلنٹ جو ہے وہ فلائی کر کے اڑ کے باہر چلا گیا. اچھا پھر سے باہر ہی نہیں گیا, کراچی سے صنعتیں پنجاب منتقل ہوئی ہے, کراچی سے صنعتیں بیرون ملک بھی گئی ہیں. اچھا تو بظاہر تو وقتی طور سے کسی ایک صوبے کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ سندھ کا نقصان, کراچی کا نقصان, کراچی والوں کا نقصان.
اور پنجاب کا فائدہ کیونکہ وہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے آسان، لوگ وہاں تھوڑا سرمایہ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. وہاں انفراسٹرکچر کیونکہ پنجاب کا خیال رکھا گیا، وہاں انفراسٹرکچر پانی ہے، نکاسی آب ہے، اس کے بعد ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. تو یہ یعنی کراچی اگر 4000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے مرکز کو 8000 ارب روپے میں سے، اور اسے 40 ارب کی خیرات ملتی ہے مرکز سے اور صوبے سے 20 ارب کی، تو یہ 1% مرکز سے، آدھا فیصد صوبے سے، تو یہ 1.5% ہوا. اب جو شہر آپ کے لیے کما کر دیتا ہے، جو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، جو دودھ دینے والی گائے ہے، اور اسے اگر مطلب ہے کہ آپ روزانہ ذبح کر دیں، اب جس شاخ پر بیٹھے اسی کو کاٹیں. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. صرف ون وے ٹریفک ہوگا نا کہ آپ لیتے رہیں اور ون وے ٹریفک ہے اور کراچی کو اس کا حق نہ ملا، تو پھر وہ اسی طرح ہوگا کہ کچھ اپنے دل پر، اب کراچی کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار ہے کب تک. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. تو بات یہ ہے کہ اب میں بھی اتنی سکت اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہارا بوجھ اٹھا سکوں، پورے ملک کا بوجھ اٹھا سکوں. اب خدا کے لیے میری صحت کا بھی خیال رکھو، مجھے بھی اتنی خوراک دو جتنی تم کھاتے ہو، مجھے اوپر سے نہ دو لیکن کم از کم مجھے بھی اتنا کھانے دو جتنا تم کھا رہے ہو. یہ آج کراچی کہہ رہا ہے. اسٹریٹ کرائمز شہر کی معیشت کو، ملک کی معیشت کو براہ راست دھچکا پہنچاتے ہیں، اور کراچی کے اندر کاروبار کرنے والوں کو سلام ہے جن کو نہ بجلی مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام تباہال ہے، اور اس کے اوپر یہ اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں جو ان کے یہاں کام کرنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو پرچیاں مل جاتی ہیں، اتنے کروڑ روپے کا بھتہ دیا جائے گا، اور جب ان سرمایہ کاروں کو تحفظ نہیں دیا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ یہاں پر سرمایہ کاری کیوں کریں گے، اپنے کاروبار کیوں چلائیں گے. یہ مسئلہ پورے ملک کی معیشت کو متاثر کر رہا ہے. اگر یہ کاروبار اسی طرح بند ہوتے رہے تو ملک کو ٹیکس کس طرح ملے گا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر ٹیکس جمع کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اس ٹیکس جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ کار کو، تاجر کو کاروبار کے لیے مفید ماحول دیا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کرے اور ملک کو بھی ٹیکس ادا کر سکے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ انڈسٹری کہ جو کبھی کراچی کے اندر موجود ہوا کرتی تھی وہ ملک کے دیگر علاقوں کے اندر موجود ہے. اور صرف ملک ہی نہیں، اگر آپ دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھیں تو کراچی میں کاروبار کرنے والے دیگر دنیا کے ممالک کے اندر جا کر کاروبار کر رہے ہیں، چونکہ کراچی کے اندر ایک ایسا خوف زدہ کرنے والا ماحول تیار کیا گیا اور بیسک ایمینٹیز ان سے چھین لی گئیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں جہاں پر یہ بیسک ایمینٹیز ملی اور تحفظ ملا انہوں نے کاروبار کرنا شروع کر دیا. لیکن کراچی کو تحفظ نہیں فراہم کیا گیا تو پاکستان کو شدید اور مہلک نقصان پہنچے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو اور کراچی کے سرمایہ کار تاجر کو فوری طور پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. ایک زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے روشنیوں کا شہر کراچی. اب روشنیوں کا شہر کراچی بنانے کے لیے تمام گورنمنٹ، تمام ادارے اور پاکستان کے عوام کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا، تبھی یہاں کاروباری فضا بہتر ہوگی، تبھی یہاں سے پیسہ فلائی نہیں ہوگا، تبھی یہاں انڈسٹری ہب جو تھا وہ قائم رہے گا انڈسٹری ہب. ورنہ لوگ یہاں سے پیسہ لے کر پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پنجاب میں سیف سمجھتے ہوئے یہاں سے سندھ سے انڈسٹری اٹھا کے
पंजाब में भी जा रही है। ये कराची शहर के लिए गलत बात है। और स्ट्रीट क्राइम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए मैं ये मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इन तमाम अवामिल को देखें और इसको कोशिश करें आवाम के साथ मिलकर इसको रिजॉल्व करें। कराची जो कभी इल्म हुनर और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज समझा जाता था, मगर आज अपने नागुफ्तबा हालात की वजह से बड़े पैमाने पर ये शहर ब्रेन ड्रेन का मुशाहिदा कर रहा है, क्योंकि इसके हुनरमंद और तालीम याफ्ता बासलाहियत नौजवान अपने तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में शहर से ही नहीं बल्कि मुल्क से ही कूच करने पर मजबूर हैं। यकीनन शहर से बड़े पैमाने पर ये ब्रेन ड्रेन कराची की तरक्की, मईशत और मुल्क के लिए एक तबाहकुन धचका है, क्योंकि आज ये शहर अपने काबिल नौजवान जो वतन अजीज का सबसे कीमती सरमाया और असासा है खो रहा है। तालीम है, काबिलियत है, वसाइल हैं और सलाहियतें हैं लोगों की, ये बहुत तेज़ी से उड़ के कराची से या तो मुल्क के दूसरे इलाक़ों में जाकर घर कर रही हैं, वहाँ क़याम कर रही हैं, या फिर मुल्क से बाहर जा रही हैं और उन्हें वहाँ हाथों हाथ लिया जाता है। अच्छा, ये सिर्फ कराची के अंदर ये जो टैलेंट और वसाइल और ये जो सरमाया है, रुपया पैसा, ये सिर्फ कराची वालों का असासा नहीं, ये तो नेशनल एसेट, ये कौमी असासा है। तो ये कौमी नुकसान अगर जा रहा है, सिर्फ कराची का नुकसान नहीं। वक्ती तौर से पंजाब का फ़ायदा हो गया, लेकिन एक हद तक। उसके बाद फिर ये जो पंजाब में भी गई है सनतें, ये फ्लॉप हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी जब कराची का टोटल बट्टा बैठ जाएगा। दुबई में कराची देखें ना, सारी प्रॉपर्टियाँ वहाँ चलेगी, प्रॉपर्टी लीक्स ने तो जाहिर कर दिया ना। इसी तरीके से तालिब इल्म भी जा रहे हैं, लोग इलाज मालजे के लिए दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। एक वक्त था जब कराची में ऐसे डॉक्टर्स थे, हमारे पास सेहत की ऐसी सहूलतें थी कि दुनिया के लोग इलाज के लिए कराची आते थे। ये भी चीज़ हमारे यहाँ से चली गई। तो ये सही बात है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये कौमी नुकसान है, ये कौमी अलमिया है। इस पर तो जिस तरह हम अपनी आर्जी कामयाबी पर खुश होते हैं, मोर की तरह नाचते हैं, लेकिन अपने बदनुमा पैरों को नहीं देखते। जब मोर भी अपने बदनुमा पैरों को देखता है तो सिंध के मोर को भी और पाकिस्तान के मोर को भी अपने बदनुमा पैरों को देखना चाहिए। और जो जुल्म ज़्यादती उसने अपने पैरों के साथ और कराची के साथ की है, अगर उसका इजाला ना हुआ और वहाँ ये बदसलूकी और इम्तियाजी सलूक ख़त्म ना हुआ, तो मेरे ख़्याल में सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा और फिर दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, बस तो फिर तो ख़त्म है कहानी, सारी मुक गई कहानी, समझ लो। ये मसला सिर्फ कराची का नहीं, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। आज पाकिस्तान का नौजवान मजमूई हालात की वजह से मायूस है, उसको कोई रोशन मुस्तक़बिल नहीं नज़र आ रहा। इस मुल्क के अंदर अदल, इंसाफ, इसका ख़ात्मा कर दिया गया है। ज़ोर है, ज़बरदस्ती है, चंद हाथों के अंदर क़ुव्वत भी सिमट गई है, दौलत भी सिमट गई है। मेरिट यहाँ पर कोई गिनती शुमार के अंदर नहीं है। वो नौजवान जो अपने अंदर सलाहियत रखता है और मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ सकता है, वो नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान आज पाकिस्तान से ज़्यादा दीगर ममालिक के अंदर जाकर काम करता है और वहाँ जाकर परफॉर्म किया करता है, काबिलियत, कामयाबी वहाँ हासिल कर लेता है। अभी हालिया लंदन के मेयर सादिक खान लाशारी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उनका बाप एक बस ड्राइवर था, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि किसी बस ड्राइवर का बेटा किसी सियासी मनसब पर आगे जा सके। लेकिन पाकिस्तान से जाने वाले बस ड्राइवर का बेटा आज लंदन का मेयर है और तीसरी मर्तबा मेयर मुंतखब हुआ है। ये वो मजमूई माहौल है जिसके ऊपर इस मुल्क के अंदर जो अहले अक़्दो हल हैं उन्हें बैठकर सोचना होगा। आज हमारे नौजवान के लिए उम्मीद पैदा करनी होगी, इस नौजवान को एतमाद देना होगा, इसे तहफ़्फ़ुज़ देना होगा और मेरिट, अदल, इंसाफ, करप्शन का ख़ात्मा, यही वो चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर कानून की अमलदारी हो और उस कानून के मुताबिक
उस नौजवान को अपने लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुले हुए नज़र आए। देखिए, बात ये है कि कराची के अंदर आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि कराची समेत काफ़ी नौजवान तबका, नौजवान नस्ल काफ़ी ज़्यादा है। और नौजवान नस्ल जो है वो आपको पता है पढ़ाई में भी आजकल जो है वो पुरानी ज़माने की पढ़ाई नहीं रही, अब साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो गई है, आईटी की दुनिया है। और हमारा नौजवान माशाल्लाह उसके अंदर बहुत अच्छा है। अभी आप ये देखें ना, 5 लाख आदमी गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब की ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करने के लिए आया और 50,000 आईटी के नौजवान तैयार हुए और वो बाहर निकले, अब दूसरा बैच चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान में नौजवान तबका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और आईटी के अंदर और साइंस और टेक्नोलॉजी में वो कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ करे, और वो ब्रेन जो है वो तैयार हो रहे हैं और हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। लेकिन वो तैयार होने के बाद क्या हासिल कर रहे हैं? कराची में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि इंडस्ट्री परवान नहीं चल रही, और जगह पर उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से वो उनको नौकरी नहीं मिलती, छोटी मोटी नौकरी मिलती है। और एक बड़ा इंजीनियर है वो एक दफ्तर के अंदर एक आम सी नौकरी पर चले जा रहा है। अब जब ये सूरत हाल हो तो वो फिर यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, और उसी सिलसिले में उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। और मेरी मालूमात के हिसाब से ये जो नौजवान ब्रेन है ये ड्रेन हो रहा है। तकरीबन 3 से 4 लाख से 5 लाख लोग नौजवान कराची से नहीं पूरे पाकिस्तान से ये यहाँ से बाहर नौकरी की तलाश में है, और उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से नौकरी भी मिल रही है, और नौकरियों की वजह से वो वहाँ जाते हैं और अपने घर को महफूज पैसे भी भेजते हैं। और उनकी फैमिली भी ये कहती है कि यार यहाँ पर जो हालात हैं इसमें नौजवान जो है, चूँकि जब स्ट्रीट क्राइम नौजवान को आता है तो नौजवान जो है उससे लड़ पड़ता है, वो अपनी बचत करता है, उसमें उनका मर्डर्स भी हो रहे हैं नौजवानों के। तो फैमिलीज़ जो है वो बहुत परेशान है कि हमारे नौजवान बच्चे जो है, क्योंकि आपको पता है जज्बाती खून होता है नौजवान, उसी हासिल में हर फैमिली ये चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और बाहर निकल जाए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान से हर साल 3, 4, 5 लाख आदमी, जो ब्रेन है पाकिस्तान का, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, वो मुस्तकबिल बन जाए, तालीम यहाँ से हासिल करे, माँ बाप यहाँ पर है, यहाँ के काबिलियत से वो पाकिस्तान के बाहर चले जाए और उस मुल्क को फ़ायदा पहुँचाए बनिस्बत के अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाए, तो ये क्यों जा रहा है? वो ये जाने की वजह हम लोग, क्योंकि हम उसे वो नौकरी नहीं दे रहे, हम उसको वो उसको हिफाजत नहीं कर रहे उसकी, हम उसको ऐसा माहौल नहीं दे रहे कि वो सुकून से इस माहौल में रहे और इस माहौल में कारोबार नौकरी भी करे या अपना कारोबार शुरू करे, तो जिसकी वजह से वो यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल, बिज़नेस कम्युनिटी मुल्क से बाहर भी जा रही है, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी, और मुल्क के अंदर भी पंजाब भी शिफ्ट हो रही है। और जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको दूध तो चाहिए, गाय को चारा नहीं देना, ये दूध देने वाली गाय, ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है शहर कराची, तो दाना भी नहीं देना, वक्त में कोशिश करनी है कि ज़िबा कर दें इसको। तो कराची को इसलिए लोग जा रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कराची को सहूलतें नहीं मिल रही हैं, ऊपर से चलो सब कुछ गुजारा हो जाए, स्ट्रीट क्राइम की वजह से लोगों को जान के ख़तरात हैं कि हम जाएं, चलो भाई पैसे तो दे दें, जो कि सरेआम खुले फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई जो पुलिस उनकी मुहाफ़िज़ होनी चाहिए वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है। कराची में अगर यही सूरत हाल रही, जिस सूरत हाल का हम आजकल सामना कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो भी है, बिज़नेस कम्युनिटी सिर्फ इसीलिए इसको सपोर्ट कर रही है कि वो यहाँ कारोबार करती है, वो चाहती है कि यहाँ पे कारोबार हो। देखिए, कारोबार अगर कराची से मूव होना जिस तरह शुरू हुआ है, फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हुई है, बहुत सारे माशी मसाइल भी साथ साथ चल रहे हैं, चाहे उसका देखिए इम्पेक्ट आता है, चाहे पेट्रोल का रेट देख लें, लाइट के, ये तो सब चीज़ बढ़ रही है, इसका प्रेशर तो पब्लिक ले ही रही है। देन इसके अलावा अपने मोबाइल भी छिनवा रही है, गाड़ी भी छिनवा रही है, बाइक भी छिनवा रही है। तो खुदारा इस शहर के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए, वरना अगर ये चीज़ें अगर एक दफ़ा यहाँ से मूव हो गई तो इसको दोबारा लाना मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चा यहाँ डिलीवर करना चाहता है इस शहर के लिए, अब वो मुल्क से बाहर जा रहा है, अब कम से कम अगर आप उसको भी नहीं भेजेंगे, उसको बोले नहीं तू मुल्क में नहीं जा, तू मुल्क से बाहर जा, तू मुल्क में रहे, तो फिर क्या करेगा वो आप इसको पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, तवज्जो तालीम दे दी, अब उसको जो भी नहीं मिल रही है,
جو مل رہی ہے تو سفارش چاہیے. میں نے کہا کہ اس شہر کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا, یہ کہیں بھی جا کے آپ کو یہ لکیر کھینچنی ہوگی, وہ سارے ادارے مل کر اس کو کرنا ہوگا, چاہے وہ تھانے سے لے کر اور کورٹ تک, یہ SBC سے لے کر KMC تک, یہ سب مل کر جوڑ کر اس شہر کے بارے میں سوچیں گے تو ابھی بھی ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں. ہم بولتے ہیں یار اب یہاں لکیر کھینچ دو نا بھائی, اب تو آگے چلو, اب نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے میں نے کہا نا یہ کہیں تو آپ کو لکیر کھینچنی ہوگی, ورنہ تو دیکھیے ہم بھی سوچتے ہیں, ہم جو اتنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے, ہمارے صرف ذہن میں ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں. میں آج میرے بیٹے کو کیا دے کے جا رہا ہوں, میں اپنے پوتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. میں پوتے کی سوچوں گا تو میں سوچ نہیں سکتا, میں تو اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی اولاد کو کیا دے کے جا سکتا ہوں. تو لہٰذا سوچنے کی تو بڑی ضرورت ہے ہر چیز, ہر ادارے کو. کراچی شہر کا تباہال انفراسٹرکچر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں کا سبب ہیں. جو ہی کہیں ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کسی گاڑی کی رفتار کم ہوتی ہے, ویسے ہی اسٹریٹ کرمنلز وہاں اچانک نمودار ہو کر لوٹا ماری شروع کر دیتے ہیں, جبکہ یہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں فیول کے بڑے پیمانے پر ضائع کرنے اور ماحولیاتی آلودگی کا بھی سبب ہے. جی بات یہ ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے جس پہ اتنا پیسہ 127 کروڑ روپیہ پاکستان کراچی شہر اکٹھا کرتا ہے. کراچی شہر میں سڑکیں بنانا, بہتر سڑکیں بنانا, آپ کو پتہ ہے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے اندر بہت ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں جس سے پیٹرول کا ضیاع بھی ہوتا ہے, ٹریفک کا ٹائم بھی گزرتا ہے, کوریڈورز جو ہیں فری کوریڈورز نہیں ہیں, سڑکیں لنک سڑکیں نہیں ہیں, اوور ہیڈز بہت کم ہیں. یہ تمام چیزیں کراچی شہر میں بہت کم ہیں. آپ لاہور دیکھیں, لاہور پچھلے 8 سال میں دیکھیں, انہوں نے انڈر پاس بنا کے 25 انڈر پاس شروع ہوتے ہیں اور گاڑی فلو ہو کے چلتی ہے. یہاں گاڑی رک کے چلتی ہے اور پتہ لگتا ہے جی اسٹک اپ ہو گیا ہے اور ڈاکو ڈکے صاحب آ گئے ہیں اور وہ مال بھی لوٹ کے چلے گئے ہیں, موبائل بھی لے کے چلے گئے ہیں, اور کیونکہ اس کے اندر تو لوٹنا بہت آسان ہے. پھر اس کے علاوہ ٹائر خراب ہو رہے ہیں گاڑی کے اندر اور لوگوں کا 1 گھنٹہ ضائع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا قیمتی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. آپ کو میں تو سمجھتا ہوں کراچی شہر پر اب تک پچھلے 15-20 سال سے کراچی شہر کے اوپر ایک اور فلائی اوور بن چکا ہونا چاہیے. اسٹریٹ کرائم ایک پیٹرن ہے, جہاں پہ گاڑی رکے گی وہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہوگا, چلتی ہوئی گاڑی پہ اسٹریٹ کرائم نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جتنی بھی آپ دیکھیں گے ڈیٹا جب ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ سگنلز پہ سب سے زیادہ ہوتے تھے, کہ سگنل جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ گاڑی کھڑی کی اور ہوتا تھا. اب سگنلز پہ نہیں ہو رہا, اب گلی محلے میں ہو رہے ہیں. وہ گلی محلے میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, رات کو لائٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھیے, میں نے کہا نا کہ ہم تو بول سکتے ہیں, اور ہم نے میئر کو کہا تھا, ہم نے کہا سر اسٹریٹ کرائم کی جو ایک وجہ, بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے بتائیے کہ کراچی کا کون سا اندر کا روڈ جو ہے وہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے. تو یہ تو ہم نے کراچی کے میئر کو ہم نے واضح کہا ہے کہ سر یہ جو اسٹریٹ کرائم میں ایک اس کا سب سے بڑا عمل دخل ان چیز کا بھی ہے کہ بھائی کہ آپ کے روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوں گے تو اسٹریٹ کرائم زیادہ بڑھے گا. کراچی شہر, اس میں کوئی شک نہیں کہ انفراسٹرکچر بہت فقدان ہے اس پر جو کام ہو رہا ہے. ایک ٹوٹی ہوئی سڑک, بہتا ہوا گٹر, اطراف اس کے تجاوزات ہوں, ٹریفک کا کوئی مانیٹر سسٹم نہ ہو, اس میں پھر لوگوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. اس میں ہوتا اب کیا ہے کہ میں نے جو ایک اندازہ کیا کہ کراچی شہر میں ٹریفک کی اس نظم و ضبط کی خرابی میں کم از کم بھی 35 سے 40% جو فیول ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اب آپ اگر کنزمپشن دیکھیں کہ کتنے ارب روپے کا روزانہ آپ تیل استعمال کرتے ہیں تو اس میں 40% کا زیاں دیکھ لیں آپ, تو یہ قومی دولت کس طرح ضائع ہو رہی ہے. تو اس انفراسٹرکچر میں بہتری, اس سے بہت سارے دوسرے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے. لیکن یہ جب کی بات ہے کہ کوئی اس پر ذمہ دار بھی اس کو اون کرے کہ اس کو بہتر کرنا ہے.